اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم پیارے دوستوں، آج بات کریں گے مرزا صاحب کی نماز کے قادیانیوں کا نبی کس طرح سے نماز پڑھا کرتا تھا اور ان کی نماز کیسی تھی اور قادیانیوں حضرات کی نماز کیسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار تاکید ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سنت و قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ موقع تفصیل میں جانے کا نہیں، کس سے مختصر نماز کی ادائیگی میں انسان اپنی حالت صحت اور سفر وغیرہ کے پیش نظر اہتمام کرتا ہے۔ مرزا صاحب کی ادائیگی نماز کے کچھ طریقے پیش خدمت ہیں۔ ان سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ امام کے انتخاب اور خود امامت کرتے ہوئے نماز کے درمیان کیا کرتے ہیں۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود فریضہ نماز کی ابتدائی سنتیں گھر میں ادا کیا کرتے تھے اور بعد کی سنتیں بھی عموماً گھر میں اور کبھی کبھی مسجد میں پڑھتے تھے۔ خاک سر نے دریافت کیا کہ کیا حضرت صاحب نماز کو لمبا کرتے تھے یا خفیف؟ تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ عموماً خفیف پڑھتے تھے۔ کتاب کا نام سیرت المہدی جلد نمبر 1۔ پھر دوسری جگہ ہے زندگی کے آخری سالوں میں جبکہ حضرت مسیح موعود عموماً باہر تشریف نہ لا سکتے تھے، اس وقت اندر عورتوں میں نماز مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ذکر حبیب جلد نمبر 1۔ اسلامی فقہ کی برخلاف ایک نیا فقہ پیش ہے۔ مرزا صاحب کا ایک نیا اصول۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین یعنی نصرت جہاں بیگم کو اپنے دائیں جانب بطور مقتدی کے کھڑا کر لیتے تھے۔ حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، اکیلا مرد مقتدی ہو تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ کتاب کا نام سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی، ایسی کہ دم نہ آتا تھا، البتہ منہ میں پان رکھ کر قدر آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے پان کھانے والا نبی، واہ جی واہ، کوئی بات نہیں، مرزا صاحب سب کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام پا سکیں۔ کتاب کا نام سیرت المہدی جلد نمبر 3۔ واہ جی، قادیانیوں آپ بھی سے بھی التماس ہے کہ اپنے نبی کی سنت ادا کر کے آپ بھی پان کھا کے نماز ادا کیا گئی۔ آگے چلے، حدیث مبارک ہے یہاں پر، اور مرزا صاحب کی یہاں پر ایک بڑی عالیشان بات بیان کی جا رہی ہے جس کے اندر ان کی جمعے کی نمازیں مرزا صاحب کے صحابی خاص لکھتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کے مرض الموت کے آیا میں ایک جمعے کے دن حضرت مسیح موعود حسب معمول کپڑے بدل کر عصا ہاتھ میں لے کر جامع مسجد کو جانے کے واسطے تیار ہوئے۔ جب صاحبزادہ کی چارپائی کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا کھڑے ہو گئے تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت مسیح موعود کا دامن پکڑ لیا اور اپنی چارپائی پر بٹھا دیا اور اٹھنے نہ دیا۔ صاحبزادہ صاحب کی خاطر حضور بیٹھے رہے اور جب دیکھا کہ بچہ اٹھ نہیں دیتا تو نماز جمعے کے وقت میں دیر ہوتی ہے تو حضور نے کہلا بھیجا کہ جمعہ پڑھ لیں اور حضور کا انتظار نہ کریں۔ واہ جی واہ، کیا نبی ہے آپ کا۔ کتاب کا نام ذکر حبیب۔ بیان کرتے ہیں یہاں پر اب بیٹے کی زبانی اور برادر نسبتی یعنی کہ صالح صاحب کی گواہی پڑھیں۔ لکھتے ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور بھی اس نماز میں شامل تھے، یعنی کہ مرزا قادیانی صاحب بھی اس نماز میں شامل تھے جس کی امامت پیر سراج الحق صاحب کر رہے تھے۔ مغرب کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی۔ کتاب کا نام سیرت المہدی جلد نمبر 3، اور مرزا صاحب نے اپنے عمل سے اس پر تصدیقی مہر لگا دی۔ واہ جی واہ۔ تو قادیانی حضرات آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی اپنے مرزا صاحب کی سنت ادا کرتے ہوئے بجائے قرآنی آیت کے اپنے مرزا صاحب کے اوپر اتری ہوئی کتاب اور ان کی جو وحیاں ہیں وہ پڑھا کریں تاکہ آپ کا مرزا صاحب کی سنت پہ عمل ہو سکے، اور یہ جو مرزا صاحب سنت یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پہ عمل کیجیے تاکہ مرزا صاحب کی روح کو شانتی کیونکہ وہ مرزا صاحب جو ہیں ہندوؤں کے بھی مہاراج گوپال وہ پتنی کیا گئے، اس لیے شانتی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی آتما کو شانتی ملے۔ کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نماز نہ پڑھا سکے
حضرت خلیفہ اول بھی موجود نہ تھے تو حضرت صاحب نے حکیم فضل الدین صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ مجھے تو بواسیر کا مرض ہے۔ کس کا؟ بواسیر کا مرض ہے، اور ہر وقت ریخ جاری رہتی ہے۔ ریخ یعنی کہ پاد، ریاح انگلش میں فارٹنگ کہتے ہیں، ایک پاد والا امام۔ واہ جی واہ، میں نماز کس طرح سے پڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ حکیم صاحب آپ کی نماز باوجود اس تکلیف کے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر ہماری بھی ہو جائے گی، آپ پڑھائیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اخراج ریخ جو کثرت کے ساتھ جاری رہتا ہو نواقض وضو میں نہیں سمجھا جاتا۔ کتاب کا نام سیرت المہدی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 111، جو کہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے لکھی۔ واہ جی واہ، مرزا صاحب حیرت کی بات ہے۔ قادیانی حضرات اگر اس پہ سوچیں کہ آپ کا نبی ایک پاد والے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کیا آپ پہ فرض نہیں کہ آپ بھی ایسے امام کا انتخاب کریں جس کو بواسیر ہو، جس کو ریا خارج ہوتی رہتی ہو؟ تو یہ تو آپ کے لیے افضل ہے بھائی، تو آپ ایسا ہی کام کیا کیجئے، کیونکہ آپ کا تو مذہب اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ کیونکہ اگر مذہب اسلام سے تعلق ہوتا تو آپ کے مرزا صاحب کبھی بھی نماز کے دوران فارسی نظم نہ پڑھواتے جیسے کہ انہوں نے پڑھوائی۔ چلے جی آگے دیکھتے ہیں، آگے اس سے بھی شاندار کام مرزا صاحب کا ہے۔ قاضی محمد یوسف پشاوری نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانے میں حضرت اقدس حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ساتھ اس کوٹری میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں جانب مغرب تھی، مگر 1907 میں جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو وہ کوٹھی منظم کر دی گئی۔ اس کوٹھی کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ قاضی یار محمد صاحب حضرت اقدس کی نماز میں تکلیف دیتے تھے، جس کی وجہ سے مرزا صاحب نے اس کوٹھی میں نماز پڑھنی شروع کر دی، مسجد کو چھوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ خاک سے عرض کرتا ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے، بہت مخلص تھے جی، کیا بات ہے، اپنے نبی کو نماز میں تکلیف دے رہے ہیں اور پھر بھی مخلص ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا۔ واہ جی واہ، دماغ میں خلل اور نبی کو نماز کے دوران تکلیف دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک زمانے میں ان کا طریق یہ ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم یعنی خاص حصے کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے وہ خاص حصہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ عقل مند ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ نماز کی حالت میں خاص حصہ کون سا ہوتا ہے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے۔ کتاب کا نام سیرت المہدی، جلد نمبر 3۔ ایسے امتی کو کبھی مسجد سے نکالا نہیں گیا بلکہ اس کو خلوت و جلوت کا رازدار بنائے رکھا مرزا صاحب نے۔ واہ جی واہ، کیا شان ہے مرزا صاحب۔ اب یہاں مرزا صاحب نے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے، کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات درمیان میں توڑنی پڑ جاتی ہے، اکثر بیٹھے بیٹھے رنگین جو درد چڈھوں سے شروع ہو کر ٹخنوں تک پہنچتا ہے ہو جاتی ہے اور زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ قریباً 6-7 ماہ سے زیادہ گزر گیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کر، اس وجہ پر پڑھی جاتی ہے جو مسنون ہے، اور قرات میں شاید قل ہو اللہ بامشکل پڑھ سکوں کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بخارات کی ہو جاتی ہے۔ خاکسار غلام احمد قادیان، 5 فروری 1891، مکتوبات احمدیہ، جلد نمبر 5۔ اور یہ خاص بات ہے کہ مرزا صاحب سے خاص ایک آیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور ایک طرف مرزا صاحب کا دعویٰ کہ وہ خود خدا ہیں، تو جو شخص خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہو وہ پھر قل هو اللہ احد کس طرح پڑھے گا؟ سوچنے والی بات ہے، غور طلب بات ہے، غور کیجیے۔ تو کیا قادیانی حضرات مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ان کی نماز ان کے نبی جیسی ہے یا نہیں؟ کیا وہ اپنی نماز کو خفیف پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ اپنی نماز اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ لوگ نماز کے دوران پان کھا کے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیا
کیا آپ اپنی نمازوں میں مرزا صاحب کی فارسی نظمیں شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ لوگ مرزا صاحب کی طرح کسی بواسیر والے امام کا انتخاب کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ مرزا صاحب نے جس طرح بواسیر والے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے تمام ایسے امام رکھیں نماز پڑھانے والے جو بواسیر کے مرض میں مبتلا ہوں اور جن کو ریا خارج ہوتی رہے۔ کیا آپ کا کوئی دوست آپ کے خاص حصہ ٹٹولتا ہے یا نہیں نماز کی صورت میں؟ اگر نہیں، اس سب کا جواب نہیں ہے تو بھائی کچھ خیال کرو، مرزا صاحب کا ہی خیال کر لو کہ مرزا صاحب آپ کے نبی ہیں، آپ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اپنے مرزا صاحب کی توہین کرتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہو۔ اگر مرزا صاحب کو آپ سچا سمجھتے ہو، سچا نبی سمجھتے ہو، سچا انسان سمجھتے ہو، ایک پاک و نیک انسان سمجھتے ہو، تو اس کی تمام سنتوں پہ عمل کیجئے، اور جس طرح مرزا صاحب نے نماز پڑھنی سکھائی ہے آپ کو، اس طرح نماز ادا کیجئے۔ جیسے مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت ہے، ان کی سنتوں سے ثابت ہے، اس طرح نماز ادا کیجئے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔